ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے میتھ سائنس کے MCQs کریں گے۔ اس ویڈیو میں شامل تمام MCQs بورڈز کے پیپرز میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تمام MCQs اردو اور انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس دونوں کے لیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں گے بلکہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ If determinant of 2, 6, 3x is equal to 0, then x is equal to اگر مقطع 2, 6, 3 اور x برابر ہو 0 کے تو x برابر ہوگا 9 minus 6 6 minus 9۔ تو کریکٹ آپشن کے لیے اس کو حل کرتے ہیں۔ ڈٹرمیننٹ یا مقطع نکالنے کا طریقہ یہ ہے، ہم نے ان دونوں رکان کو جن کو ڈائیگنل ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں یا وتری ایلیمنٹس کہتے ہیں، ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے، پھر خود سے مائنس لگانا ہے اور ان دونوں رکان کو ملٹیپلائی کر کے ادھر لکھنا ہے۔ تو یہ آئے گا 2x، پھر ہم نے اپنے پاس سے مائنس لگانا ہوتا ہے 6 3 are 18 برابر 0 کے۔ ہم ایکس وائی رقم کو ادھر ہی رکھیں گے جبکہ -18 کو ایکول یا برابر کے رائٹ سائڈ پر لے جائیں گے۔ 18 کے ساتھ ادھر مائنس کی علامت ہے، ایکول کے دوسری طرف جا کے وہ پازیٹیو ہو جائے گی۔ اب کیونکہ ہمیں ایکس کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ہم دونوں طرف 2 سے تقسیم کر دیں گے تاکہ ادھر ہمارے پاس صرف ایکس رہ جائے۔ تقسیم کرنے سے ایکس کی ویلیو ہمارے پاس آ گئی ہے 9۔ تو یہاں پر ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا اے والا 9۔ log m پاور n او log m پاور n، یہ دونوں ایک جیسی رقم ہیں، صرف بریکٹ کا فرق ہے۔ can be written as log m پاور n یا log m پاور n into bracket، ان کو لکھا جا سکتا ہے۔ آئیے اس کو حل کرتے ہیں تاکہ ہمیں کریکٹ آپشن معلوم ہو سکے۔ log m پاور n ہو یا پھر اس طرح بریکٹ میں لکھا ہو m پاور n، دونوں کا ایک ہی سلوشن ہے کہ ہم نے پاور کو log سے پہلے لکھ دینا ہے بس، اور ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ یہاں پہ پاور n ہے، اس کو ہم نے log سے پہلے لکھ دیا، یہاں پر بھی پاور n ہے، اس کو ہم نے log سے پہلے لکھ دینا ہے۔ یہی اس کا حل ہے، log m پاور n یا log m پاور n انٹو بریکٹ، ان دونوں کو n log m لکھا جا سکتا ہے۔ HCF یعنی ہائیسٹ کامن فیکٹر آف a square minus b square and a cube minus b cube is a square minus b square اور a cube minus b cube کا عاد اعظم ہے۔ اس کو حل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کریکٹ آپشن معلوم ہو سکے۔ یہ ہمارے پاس رقم ہے بچوں، اور ہائیسٹ کامن فیکٹر یا عاد اعظم ہم نے معلوم کرنا ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو یہ دونوں فارمولاز یا کلیے آنے چاہیے۔ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ a square minus b square یہ برابر ہوتا ہے a minus b اور a plus b کے، اور a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square۔ اگر آپ کو یہ کلیے نہیں بھی آتے تو ابھی اچھی طرح ان کو یاد کر لیں۔ عاد اعظم یا HCF کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں رقوم میں سے کامن کون سی ہیں، یعنی مشترک کون سی رقوم ہیں۔ تو وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ a minus b جو ہے نا دونوں میں مشترک ہے یا کامن ہے، اور یہی ہمارا ہائیسٹ کامن فیکٹر یا عاد اعظم ہے، لہٰذا ہم یہاں پر a والا آپشن سلیکٹ کریں گے، a minus b۔ یونٹ آف ایریا از، رقبہ کی اکائی ہوتی ہے m اسکوائر m minus 2 m کیوب۔ کریکٹ آپشن اے والا۔ یونٹ آف ایریا یا رقبہ کی اکائی m اسکوائر ہوتی ہے۔ دا میڈینز آف آ ٹرائی اینگل کٹ ایچ ادر ان دا ریشیو، مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو کس نسبت میں قطع کرتے ہیں؟ 4:1 3:1 2:1 یا 1:1۔ کریکٹ آپشن دیکھتے ہیں سی والا، دا میڈینز آف آ ٹرائی اینگل
cut each other in the ratio 2:1. مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو 2:1 کی نسبت میں قطع کرتے ہیں. Which of the following is the solution of the inequality 3 minus 4x is smaller than or equal to 11. درج ذیل میں سے کون سا عدد غیر مساوات 3 minus 4x چھوٹا ہے یا برابر ہے 11 کا حل ہوگا؟ کریکٹ آپشن کے لیے ہم نے اس کو حل کرنا ہوگا. حل کرنے سے پہلے بچوں یہ دیکھ لیں کہ 3 minus 4x is smaller than or equal to 11. اس غیر مساوات یا ان ایکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ لیفٹ والی سائڈ یعنی یہ جو ریڈ نظر آ رہی ہے اس کو حل کر کے ہمارے پاس جواب 11 آنا چاہیے یا پھر 11 سے کم آنا چاہیے، وہ ہمارا حل ہوگا. اب اس کا سلوشن کریں گے کیسے؟ اب یہاں پہ دیکھیں یہ 3 قیمتیں ہیں، یہ تینوں ایکس کی قیمتیں ہیں. ان تینوں کو باری باری ہم یہاں پر ایکس میں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس جوابات آتے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی جواب 11 یا اس سے کم ہوا تو وہی ہمارا اس ان ایکوالٹی یا غیر مساوات کا حل ہوگا. تو آئیے باری باری اب اس کو حل کرتے ہیں. سب سے پہلے -8 ہم یہاں پر x کی جگہ پہ پٹ کرتے ہیں. یہاں پہ 3 minus 4 x کی جگہ پہ بچوں ہم نے -8 لکھا، باقی وہی لکھا ہے ہم نے. یہاں پہ 3، اب یہاں پہ مائنس اور مائنس آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. مائنس اور مائنس جب بھی ملٹیپلائی ہوں گے تو پلس آئے گا، اس لیے یہاں پہ پلس لکھا اور 8 4 32 اور یہ آ گیا 35. اب بچوں 35 ہمیں نہیں چاہیے، مطلب یہ اس کا حل نہیں ہے. صحیح والا حل کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں پہ 11 یا اس سے کم ویلیو آئے. اب x کی دوسری ویلیو ہم پٹ کرتے ہیں. دی گئی رقم میں ہم نے x کی جگہ پہ -14/4 رکھا، اس کو 4 کے ساتھ کٹ گیا اور مائنس اور مائنس ملٹیپلائی ہو کے پلس ہو گئے، تو یہ آ گیا 3 پلس یہ تو آپس میں کٹ گئے 14، یہ آ گیا 14 + 3 17. تو بچوں یہ بھی حل نہیں ہے ہمارا. اب تیسری قیمت پٹ کرتے ہیں. اب اس غیر مساوات میں ہم -2 پٹ کیا ہم نے x کی جگہ پہ. اب دیکھیں مائنس اور مائنس پلس ہو گیا اور 4 2 8. ہمارے پاس بچوں یہاں بھی 11 آ گیا، یہاں بھی 11 آ گیا. تو دی گئی شرط یہی ہے، یہاں پر جو ہماری حل کردہ جواب ہے وہ 11 ہو یا 11 سے چھوٹا ہو. کیونکہ x کی ویلیو -2 رکھنے سے ہمارا اس غیر مساوات کا حل ہوا ہے، لہٰذا ہمارا یہاں پہ آپشن سی والا ہوگا -2. مڈ پوائنٹ آف دا پوائنٹس 2 -2 اینڈ -2 2 از نقاط 2 اور -2 اور -2 اور 2 کا درمیانی نقطہ ہے. بچوں یاد رکھیے کہ یہ ہمیں پیئرز دیے گئے ہیں یعنی جوڑے دیے گئے ہیں. ہر جوڑے میں پہلا جو رکن ہوتا ہے اس کو آپ نے x سے ظاہر کرنا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے رکن کو y سے ظاہر کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پر کیونکہ ہمیں 2 جوڑے دیے گئے ہیں اس لیے ہم کیا کریں گے کہ پہلے جوڑے میں ہم x1 اور y1 لکھ لیں گے، جبکہ دوسرے جوڑے میں ہم x2 اور y2 لکھ لیں گے. اسی طرح اگر ہمارے پاس تیسرا جوڑا ہوتا تو اس کو ہم x3 اور y3 لکھتے ہیں. تو یہ تو بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو ہم نے کیا لکھنا ہے. اب آتے ہیں فارمولا کی طرف. فارمولا ہے مڈ پوائنٹ کو حل کرنے کے لیے x1 + x2/2 اور y1 + y2/2، یعنی ہم نے دونوں جوڑوں کے پہلے رکن یعنی x1 اور x2 کو جمع کرنا ہے اور 2 پہ تقسیم کرنا ہے. اسی طرح دونوں جوڑوں کے دوسرے جو رکن ہیں یعنی y1 اور y2 ان کو جمع کر کے 2 پہ تقسیم کرنا ہے. ہمارے پاس مڈ پوائنٹس آ جائیں گے. اب قیمتیں پٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس بچوں x1 کی ویلیو ہے 2 اور x2 کی ویلیو ہے -2. 2 -2 آ جائے گا کیونکہ x2 کے ساتھ مائنس ہے، مائنس اور یہ کلیے والا پلس آپس میں ضرب کھا کے مائنس ہو جائے گا. اسی طرح y1 ہے ہمارے پاس -2، وہ یہاں پہ y1 کی جگہ پہ لکھا، پلس y2 ہمارے پاس 2، یہاں پہ ہم نے 2 لکھا. تو بچوں اس کو حل کیا، 2 میں سے 2 مائنس کیا 0 آ گیا، -2 اور +2 یہ بھی 0 آتا ہے. تو مڈ پوائنٹس ہمارے دونوں آ گئے 0، اس لیے ہم یہاں پر C سلیکٹ کریں گے. پیارے بچوں امتحان میں ان جوڑوں کی رقوم اور بھی ہو سکتی ہیں،
یعنی ہو سکتا ہے 2 کی جگہ 0 آ جائے یا 1 آ جائے. بہرحال جو بھی آئے آپ نے یہی فارمولا وہاں پہ اپلائی کر کے مڈ پوائنٹ نکالنا ہے. Diagonal of a parallelogram divides it into two triangles: unequal, parallel, congruent, concurrent. متوازی الاضلاع کا کوئی ایک وتر اسے 2 مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے: نابرابر، متوازی، متماثل، ہم نقطہ. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے جی. سی. Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. متوازی الاضلاع کا کوئی ایک وتر اسے 2 متماثل مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے. If length and width او breadth. بچوں یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، width اور breadth، چوڑائی کو کہتے ہیں. If length and width او breadth of a rectangle are A and B, then its area will be. اگر کسی مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی A اور B ہوں تو اس کا رقبہ ہوگا. بچوں کریکٹ آپشن معلوم کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ریکٹینگل کا ایریا یا مستطیل کا رقبہ معلوم کرنے کا کلیہ کیا ہے. ایریا آف اے ریکٹینگل لینتھ انٹو وڈتھ او بریڈتھ. لینتھ کو L سے اور وڈتھ کو W سے ظاہر کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس لینتھ یا لمبائی ہے A اور وڈتھ یا بریڈتھ یا چوڑائی ہمارے پاس ہے B. ان دونوں کو آپ سے ملٹیپلائی کر لیا، یہی ہمارا جواب ہے A انٹو B، کیونکہ ہمیں رقمیں ہی A اور B دی گئی ہیں، لہٰذا ہم یہاں پر سلیکٹ کریں گے آپشن نمبر ڈی. بچوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو امتحان میں A اور B کی جگہ پہ کوئی رقمیں دے دی جائیں، فرض کہ یہاں پہ 4 دیا جائے اور یہاں پہ 5، تو وہاں پر بھی آپ نے لمبائی اور چڑھائی کو ضرب دے کے ریکٹینگل کا ایریا یا مستطیل کا رقبہ معلوم کرنا ہے اس کلیے کو استعمال کر کے. اس لیے اس کلیے یا فارمولا کو یاد کر لیں. If x is no larger than 10, then اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو ان میں سے کون سا آپشن درست ہوگا. اب آپشن نکالنے سے پہلے بچوں ایک بات یاد رکھ لیں، اس سمبل یا علامت کا منہ جس طرف کو کھلا ہوتا ہے وہ رقم گریٹر ہوتی ہے یا بڑی ہوتی ہے، اور جدھر اس سمبل یا علامت کا منہ بند ہوتا ہے وہ رقم کو چھوٹا تصور کیا جاتا ہے. اور اس سمبل یا علامت کے نیچے یہ جو لائن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برابر، یہ برابری کو ظاہر کرتی ہے یہ لائن. اب دیکھیں کہ پہلے آپشن میں ایکس یا تو بڑا ہے کیونکہ ادھر اس علامت کا منہ کھلا ہوا ہے تو مطلب یہ گریٹر یا بڑے کو ظاہر کر رہا ہے. ایکس بڑا ہے یا برابر ہے 8 سے. اب دیکھیں یہاں پہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ ایکس کی قیمت یا تو 10 ہو سکتی ہے یا 10 سے کم ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر اس نے لمٹ کر دی ہے کہ 8 سے آگے نہیں ہم جا سکتے، تو لہٰذا پہلا آپشن درست نہیں ہوگا. اب اس کے بعد تیسرا آپشن دیکھیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس چھوٹا ہے 10 سے. دی گئی شرط کے مطابق ایکس کی ویلیو 10 سے یا تو چھوٹی ہوگی یا 10 بھی ہو سکتی ہے کیونکہ 10 سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس آپشن میں ایکس کو چھوٹا کہا گیا ہے 10 سے، یعنی 10 کو انکلوڈ نہیں کیا گیا، حالانکہ اس شرط کے مطابق 10 بیچ میں شامل ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہمارا سی والا آپشن بھی نہیں ہوگا. اب بی والا آپشن دیکھیں، ایکس یا تو چھوٹا ہے 10 سے یا پھر برابر ہے، ایکول ہے، تو یہ والا آپشن کریکٹ ہوگا کیونکہ یہ والا آپشن دی گئی شرط پہ پورا اتر رہا ہے. لہٰذا ہمارا کریکٹ آپشن یہاں پہ ہوگا بی والا، ایکس از اسمالر او ایکول دین 10. اسکوائر روٹ آف اے پلس اسکوائر روٹ آف بی انٹو اسکوائر روٹ آف اے مائنس اسکوائر روٹ آف بی از ایکول ٹو، یعنی ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں یا ضرب دیں تو کس آپشن کے برابر آئے گا. تو بچوں یہ تو ہمیں رقم دی گئی ہے نا، اب ایک کلیہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اے پلس بی انٹو اے مائنس بی برابر ہوتا ہے اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر کے. اب یہاں پر جو رقم دی گئی ہے وہ اسی شکل میں ہے، یعنی اے پلس بی اور اے مائنس بی کی شکل میں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دی گئی رقم کو
اس طرح یا اس فارم میں لکھ لینا ہے، یعنی پہلی رقم کا اسکوائر لینا ہے مائنس دوسری رقم کا اسکوائر لے لینا ہے۔ تو کرتے ہیں جی، انڈر روٹ اے کا اسکوائر لیتے ہیں کلیے کے مطابق، مائنس تو ہم اسکوائر روٹ آف بی کا بھی اسکوائر لے لیتے ہیں۔ اب اسکوائر روٹ اور اسکوائر آپس میں کٹ جاتے ہیں تو ہمارے پاس پیچھے بچے گا اے مائنس بی۔ اب بچوں یہ آپس میں کٹتے کیسے ہیں؟ اسکوائر روٹ کی ویلیو ہوتی ہے 1/2، تو یہاں پر ہم اے کی پاور 1/2 لکھ سکتے ہیں جو کہ باہر کے اسکوائر سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ اسی طرح بی کی پاور بھی 1/2 لکھتے ہیں گے ہم اسکوائر روٹ کی بجائے، اور یہ آپس میں کٹ جائیں گے 2 اور 2، تو لہٰذا ہمارے پاس آ جائے گا اے مائنس بی۔ اس لیے ہم ڈی والا آپشن سلیکٹ کریں گے، اے مائنس بی۔ A line segment has end points. ایک قطع خط کے کونے ہوتے ہیں 1 2 3 4۔ کریکٹ آپشن بی۔ A line segment has 2 end points. ایک قطع خط کے 2 کونے ہوتے ہیں۔ This symbol is the symbol of perpendicular, congruent, پیرلل، ایکول۔ یہ والی علامت کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ کس کی علامت ہے؟ عمود، متماثل، متوازی یا مساوی؟ کریکٹ آپشن اے۔ دس سمبل از دا سمبل آف پرپینڈیکولر۔ یہ والی علامت عمود کی علامت ہے۔ A triangle has types with respect to angles. مثلثوں کی زاویوں کے لحاظ سے اقسام ہیں 5 4 2 3۔ کریکٹ آپشن ڈی۔ A triangle has 3 types with respect to angles. مثلثوں کی زاویوں کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ Proportion is defined as the equality of ratios. نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو تناسب کہتے ہیں۔ درست آپشن ہوگا سی۔ Proportion is defined as the equality of two ratios. 2 نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو تناسب کہتے ہیں۔ Medians of a triangle are، مثلث کے وسطانیے ہوتے ہیں 1 3 2 4۔ کریکٹ آپشن بی۔ میڈینز آف اے ٹرائنگل آر 3۔ مثلث کے 3 وسطانیے ہوتے ہیں۔ 3 نان کولینئر پوائنٹس ڈٹرمن آ رے، لائن، لائن سیگمنٹ، پلین۔ 3 غیر ہم نقاط کا تعین کرتے ہیں، شعاع، خط، قطع خط، مستوی۔ کریکٹ آپشن از ڈی۔ 3 نان کولینئر پوائنٹس ڈٹرمن آ پلین۔ 3 غیر ہم نقاط مستوی کا تعین کرتے ہیں۔ The bisectors of the angles of a triangle are concurrent, unconcurrent, parallel, congruent۔ کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہوتے ہیں، ہم نقطہ، غیر ہم نقطہ، متوازی، متماثل۔ درست آپشن اے۔ The bisectors of the angles of a triangle are concurrent۔ کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ Symbol used for congruent is، متماثل کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ کریکٹ آپشن ڈی۔ Symbol used for congruent is this one۔ متماثل کے لیے یہ والی علامت استعمال ہوتی ہے۔ 2 parallel lines intersect at point۔ 2 متوازی خطوط نقطہ پر قطع کرتے ہیں 1 2 3 0۔ کریکٹ آپشن
D. Two parallel lines intersect at 0 point. दो मतवाज़ी खतूत सिफर नुक्ता पर कता करते हैं। बच्चों, पैरेलल लाइंस या मतवाज़ी खतूत की डेफिनेशन ही यही है कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कता नहीं करते। इसी वजह से इसका जवाब हम 0 लिखेंगे, क्योंकि वो कहीं पे भी कता या इंटरसेक्ट नहीं करते। Diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into congruents. मतवाज़ियुल अज़ला का कोई एक वक्र उसे मतमासल मुसल्लसों में तकसीम करता है। 4, 3, 2, 6. Correct option is C. Diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruents. मतवाज़ियुल अज़ला का कोई एक वक्र उसे दो मुतमासिल मुसल्लसों में तकसीम करता है। The distance between a line and a point on it is equal, double, 0, half. एक ख़त और एक ऐसा नुक्ता जो उस ख़त पर वाक़या हो के दरमियान फासला होता है, बराबर, दोगुना, सिफर, आधा। करेक्ट ऑप्शन सी. The distance between a line and a point on it is 0. एक ख़त और एक ऐसा नुक्ता जो इस ख़त पर वाक़या हो के दरमियान फासला होता है सिफर, यानी कोई फासला नहीं होता। Perpendicular from vertex to the opposite side of a triangle is called median, altitude, bisector of side, bisector of angle. किसी मुसल्लस के राज से मुतकाबला ज़िला पर उमूद कहलाता है। वस्तानिया, इर्तिफा, ज़िला का नासिफ, ज़ाविया का नासिफ। करेक्ट ऑप्शन इज बी. Perpendicular from vertex to the opposite side of a triangle is called altitude. किसी मुसल्लस के राज से मुतकाबला ज़िला पर उमूद इर्तिफा कहलाता है। If 3 points lie on the same line, then these points are called parallel, collinear, non-collinear, unparallel. अगर 3 नुकात एक ही ख़त पर वाक़े हों तो वो नुकात कहलाते हैं मतवाज़ी, हम ख़त, गैर हम ख़त, गैर मतवाज़ी। करेक्ट ऑप्शन बी. If 3 points lie on the same line, then these points are called collinear. अगर 3 नुकात एक ही ख़त पर वाक़े हों तो वो नुकात हम ख़त कहलाते हैं। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.